سردار کی ماں کی طبیعت خراب ہوئی تو وہ اسے ہسپتال لے گیا۔ ڈاکٹر نے کہا اس کے 2 ٹیسٹ ہوں گے۔ سردار نے زور زور سے رونا شروع کر دیا۔ اب کیا ہوگا؟ میری ماں تو ان پڑھ ہے، اگر مجھے پہلے پتا ہوتا تو تیاری کروا کے لاتا۔ ایک انگریز کو بچپن سے ہی یہ خوف تھا کہ جب وہ سوتا ہے تو اس کے بیڈ کے نیچے کوئی ہوتا ہے، لیکن بڑا ہونے کے بعد اس کا یہ خوف دور نہ ہوا۔ بڑی سوچ بچار کے بعد وہ ایک ماہر نفسیات کے پاس گیا اور اسے اپنا مسئلہ بتایا کہ کوئی حل بتائیں، نہیں تو میں اس خوف سے پاگل ہو جاؤں گا۔ ماہر نفسیات نے اسے کہا کہ مجھ سے علاج کروا لو، 1 سال میں تمہارا یہ مسئلہ گارنٹی کے ساتھ حل ہو جائے گا، بس ہفتے میں 3 دن تمہیں آنا ہوگا میرے پاس۔ انگریز نے پوچھا اور آپ کی فیس کتنی ہوگی؟ ڈاکٹر نے کہا $300 فی وزٹ۔ ہم چلیں میں سوچ کر بتاتا ہوں، انگریز بولا۔ پھر کوئی 1 سال بعد اس گورے اور ماہر نفسیات کی کسی فنکشن پر ملاقات ہوئی تو ماہر نفسیات نے پوچھا تم آئے نہیں میرے پاس؟ گورے نے جواب دیا میرا وہ مسئلہ میرے ایک پاکستانی دوست نے صرف ایک بریانی کی پلیٹ اور ایک بوتل پر دور کروا دیا، اور آپ کی فیس کے پیسے بچا کر میں نے گاڑی بھی خرید لی۔ ماہر نفسیات نے بڑی حیرانی سے پوچھا بھائی اس نے ایسا کیا علاج بتایا؟ مجھے بھی بتاؤ پلیز۔ گورا بولا پاکستانی دوست نے مشورہ دیا کہ بیڈ بیچ دو اور فرش پر گدا ڈال کے سویا کرو۔ پٹھان اپنے دوست سے جب میرے بچے ہوں گے تو میں ایک کو لاہور اور دوسرے کو پنڈی چھوڑ آؤں گا۔ پٹھان دوست بولا وہ کیوں؟ پٹھان بولا کل ٹی وی پر بتا رہے تھے بچوں میں وقفہ بہت ضروری ہے۔ شوہر میری شرافت دیکھو، میں نے تمہیں دیکھے بغیر شادی کر لی۔ بیوی بولی اور میری شرافت دیکھو، تمہیں دیکھ کر بھی انکار نہیں کیا۔ ایک لڑکی درزی کی دکان پر گئی اور پوچھا یہاں پر گلے ملتے ہیں؟ درزی کھڑا ہو کر بولا بسم اللہ جی، ویسے تو نہیں ملتے، اگر آپ کہتے ہیں تو مل لیتے ہیں۔ بیوی میں گھر چھوڑ کر جا رہی ہوں۔ شوہر جان چھوڑو۔ بیوی یہ آپ کی جان کہنے کی عادت مجھے ہر دفعہ روک لیتی ہے۔ ایک شوہر سے قرآن پاک حفظ نہیں ہو رہا تھا، اپنی بیوی سے دماغ کی کمزوری کی شکایت کی۔ بیوی نے قسم کھا کر کہا اگر تم 1 سال میں قرآن حفظ کر لو تو میں تمہاری دوسری شادی کروا دوں گی۔ پھر کیا تھا، میاں نے 6 مہینے میں ہی حفظ کر لیا اور بیوی نے 3 روزے رکھ کر قسم کا کفارہ ادا کر دیا۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، شکریہ۔ کسی ذمہ دار کی بھینس نے دودھ دینا بند کر دیا۔ ذمہ دار بڑا پریشان ہوا، اسے ڈاکٹر کے پاس لے کر گیا۔ ڈاکٹر نے ٹیکے لگائے لیکن کوئی فرق نہ پڑا۔ اس کے بعد وہ بھینس کو کسی سیانے کے پاس لے گیا۔ سیانے نے دیسی ٹوٹکے لگائے لیکن وہ بھی بیکار ثابت ہوئے۔ آخر کار ذمہ دار نے سوچا کہ شاید اس کا کھانا بڑھانے سے مسئلہ ٹھیک ہو جائے، تو وہ اسے ماں جی کی خدمت میں لے گیا۔ ماں نے خوب کھل بنولا کھلایا، پٹھے کھلائے، کسی چیز کی کسر نہ چھوڑی، لیکن بھینس نے دودھ دینا شروع نہ کیا۔ لاچار ہو کر وہ اسے کسائی کے پاس لے کر جانے لگا کہ یہ اب کسی کام کی نہیں،
تو چلو ذبح ہی کروا لوں۔ راستے میں اسے ایک سائیں ملا۔ سائیں بولا، پریشان لگتے ہو۔ زمیندار نے کہا، میری بھینس دودھ نہیں دیتی۔ سائیں نے کہا، تم کٹا کہاں باندھتے ہو؟ زمیندار بولا، بھینس کی کھرلی کے پاس۔ سائیں نے پوچھا، کٹے کی رسی کتنی لمبی ہے؟ زمیندار بولا، کافی لمبی ہے۔ سائیں نے اونچا کہکا لگایا اور بولا، دودھ تو کٹا چونگ جاتا ہے، تجھے کیا ملے گا؟ کٹے کو بھینس سے دور باندھو اور دیکھنا دودھ مل جائے گا۔ ایک سردار کو نوکری ملی۔ پہلے دن اس نے کمپیوٹر پر 11 گھنٹے گزارے۔ باس بہت خوش ہوا۔ باس نے پوچھا، سردار جی آج کیا کام کیا؟ سردار بولا، کی بورڈ دی ABC اگے پیچھے لگی ہوئی سی، اج پورا دن لا کے وہ سیدھی کیتی ہے۔ ایک شخص پہاڑی کے راستے سے گزر رہا تھا۔ اچانک اس کو آواز آئی، رکو۔ وہ رک گیا۔ رکتے ہی اس کے سامنے ایک بڑی چٹان گر گئی۔ وہ آواز کا شکریہ ادا کرتے ہوئے آگے بڑھا۔ کچھ دن بعد وہ شخص پھر کہیں جا رہا تھا۔ تب وہی آواز آئی، رکو۔ وہ رک گیا۔ تب ایک کار اس کے پاس سے بہت تیزی سے گزری۔ اس نے پھر آواز کا شکریہ ادا کیا اور پوچھا، بھائی تم کون ہو؟ کون میری بار بار جان بچا رہا ہے؟ آواز آئی، حفاظت کرنے والا فرشتہ۔ اس نے پھر شکریہ ادا کیا اور روتے ہوئے پوچھا، شادی کے وقت آپ کہاں تھے؟ جواب آیا، اور بجاؤ ڈھول زور زور سے۔ آواز تو اس وقت بھی لگائی تھی۔ ایک اندھا پولیس میں بھرتی ہونے لگا۔ آفیسر نے پوچھا، تمہیں کس لیے رکھیں؟ اندھے نے کہا، اندھا دھند فائرنگ کے لیے۔ میدے کا انتقال ہو گیا۔ شیدہ اس کی بیوی کے پاس آیا اور بولا، کیا میں اس کی جگہ لے سکتا ہوں؟ بیوی بولی، مجھے کوئی اعتراض نہیں، قبرستان والوں سے پوچھ لو۔ شیخ صاحب جس بس میں بیٹھے تھے وہ بس نہر میں جا گری۔ سب لوگ اپنی اپنی جان بچانے کی فکر میں پانی سے نکلنے کی کوشش میں تھے، مگر شیخ صاحب پانی میں ادھر ادھر بھاگ رہے تھے۔ کسی نے پوچھا، آپ کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ شیخ جی پھولی ہوئی سانس توڑ کر بیٹھے، او بے غیرت کنڈکٹر نو لب رہا، میرے 25 روپے بقایا نے۔